حال ہی میں انٹرنیشنل کولیبوریشنز ہماری اتنی مؤثر انداز کی ہوئی ہیں. ملائیشیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے UPM, یونیورسٹی آف پترا ملائیشیا, نمبر 1 یونیورسٹی ملائیشیا. وہ منہاج یونیورسٹی کی پارٹنر ہے مینجمنٹ سائنسز کے اندر. جو ہمارے سافٹ ویئر کے ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں آج کل ریسنٹلی یہ چیٹ GPT, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ جو سارے ایریاز ہیں یہ کتنی امپورٹنس ہے اس کی. پاکستان کا چیٹ GPT اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا, بگ لینگویج, ان پروگرامز کے لیے فیڈ اور بیک گراؤنڈ ورکنگ کا واحد پہلا ادارہ کارپوریٹ سینٹر منہاج یونیورسٹی آف شنگھائی کی کولیبوریشن کے ساتھ پہلا پاکستان میں اب قائم کیا گیا. یعنی اس محاذ پہ ان ایریاز میں کام ہو رہا ہے. میڈیکل سائنسز کے اندر اتنا, آپ لوگ جانتے ہیں جو میڈیسن سے تعلق رکھتے ہوں گے, یہ جو سٹیم سیلز تھراپی ہے, سٹیم سیلز, اب یہ کتنا ریسنٹ ایریا ہے. سٹیم سیلز جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے کہ جس طرح جب کسی کا آرگن فیل ہو جاتا ہے تو ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں نا, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے. اب ایک نئی ٹیکنالوجی کی طرف دنیا کام کر رہی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ہی سٹیم سیلز ہیں, یعنی سیلز کی ایک قسم ہے کہ اگر ان کو انسان نکلوا کے فریز کروا لیتا ہے کہیں پر اور کسی سٹیج پر عمر کے اس کا کوئی آرگن فیل ہو جاتا ہے یا اس کی خدا نخواستہ سکن برن ہو جاتی ہے اور وہ سیلز اس کا آرگن ریجنریٹ کر دیں گے. اور یہ ویری ریسنٹ ایریا ہے میڈیکل سائنس کا. پاکستان کا پہلا سٹیم سیل سینٹر منہاج یونیورسٹی میں بنایا. اس طرح یعنی یہ آپ کو میں یہ چیز جو ایک یعنی جو بتانا چاہتا ہوں جو آپ لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ یہ صرف ریلیجیس گراؤنڈز کے اوپر یہ کام نہیں تحریک کر رہی, سائنٹیفک ایریاز میں, ریسرچ کے ایریاز کے اندر بڑی بڑی پاکستان کی جتنی بھی پروجیکٹس اور یونیورسٹیز پڑی ہیں وہ سائنٹیفکلی بھی میچ نہیں کر رہے اس وقت منہاج کو. اس طرح اس محاذ کے اوپر الحمدللہ تیزی کے ساتھ ترقی ہوتی جا رہی ہے. اب کینسر کیور میڈیسن, اس کا ریسرچ سینٹر منہاج یونیورسٹی میں قائم کیا جا رہا ہے کہ جو کینسر کی میڈیسن کی تشخیص اور اس کی ریسرچ کے اوپر کام کرے گا, کیونکہ آج تک سینکڑوں امراض ہیں ان کے علاج ڈھونڈ لیے گئے ہیں لیکن کینسر کا نہیں ملا. ان ایریاز میں کام کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بے شمار ریسرچ سینٹر میں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا ہی ذکر کر رہا تھا. پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ کا جو نصاب پڑھایا جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی معروف کچھ جو پبلشرز اور ادارے ہیں ان سے جو کل معروف نصاب اسلامک بینکنگ کا پڑھایا جا رہا ہے اس کا 25% ٹوٹل نصاب کا منہاج یونیورسٹی سے آیا ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کل نصاب جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا 25%, چوتھا حصہ کل نصاب کا وہ صرف اکیلا ایک ادارے نے دیا دنیا کو. اتنا اللہ پاک نے اس حوالے سے پذیرائی اور قبولیت عطا کی ہے اور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر. پھر صرف یہ نہیں, گورنمنٹ آف ایران نے منہاج یونیورسٹی سے اپنے ملک میں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی ڈگری ڈیزائن کرنے کے لیے اسسٹنس مانگی. اس جولائی میں مکمل کر کے بھجوایا ماڈل ان کو میں نے. اب وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. عمان میں اسلامک بینکنگ فائنینس کے حوالے سے ان کی گورنمنٹ کو زکوٰۃ اور مائکرو فائنینس کا ایک مؤثر ماڈل سرکاری سطح پر ان کو پیش کیا گیا جس کو وہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف ایران, ایک اور آپ لوگوں کے لیے یعنی یہ خاص بات میں عرض کرتا چلوں, پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا 2021 میں 22 میں جو ایک حکومت تھی انہوں نے ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی تھی جنہوں نے منسٹرز کے ساتھ کام کرنا تھا نیشنل اکنامک پالیسی میکنگ کے لیے, جس کے اندر پوری دنیا سے کچھ چہرے لیے گئے تھے. اب اس نے پاکستان میں تو بدقسمتی سے چیزیں فعال نہیں رہتی تو کوئی نتیجہ اس میں سے نہیں نکلا. اسی طرح ایران میں کیونکہ اسلامک اکنامک سسٹم ہے, ایران کی حکومت نے بھی اپنے ملک میں اسلامی معیشت کے حوالے سے کیونکہ اکنامکس ہی اسلامک ہے وہاں پر اکنامک ایڈوائزری اور ڈیولپمنٹ کاؤنسل اسی طرح تشکیل دے رکھی ہے اور پوری دنیا سے 7-8 افراد اس کے اندر ہیں. اور اللہ پاک نے اسلامک بینکنگ میں کنٹریبیوشنز کی وجہ سے تحریک منہاج القرآن کو اس ملک کی اکنامک ایڈوائزری میں وہاں پر پوزیشن اور سیٹ دے رکھی ہے 2 سال سے. اور جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے کنٹینیوسلی تھوڑا اس محاذ کے اوپر, یہ میرین ڈپارٹمنٹ, میرین سٹڈیز, فشری, کوسٹل ایریاز, شپنگ, یہ سارے شعبہ پوری دنیا میں, یورپ کے اندر تو جیسے اسپین چلے جائیں, گریس چلے جائیں, شپنگ ہے, فرانس میں ہوگی, میرین سٹڈیز ہے, فشری ہے, یہ سارے ایریاز مؤثر ہیں. پاکستان کے اندر اتنا بڑا ملک ہے, ٹوٹل میرین سٹڈیز کے 3 ریسرچ سینٹرز ہیں. یہ میں آپ کو ماڈرن پہلو دکھا رہا ہوں, یہ تمام مذہبی پروگریس سے جدا یہ ماڈرن چیزیں بتا رہا ہوں جس طرف منہاج پروگریس کر رہا ہے. پورے ملک میں ٹوٹل میرین سٹڈیز کے 3 ریسرچ سینٹرز ہیں. ایک پاکستان کی بحری افواج کے پاس ہے, ریلیونٹ ہے, ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے اور تیسرا منہاج کے پاس ہے پوری میرین سٹڈیز کے لیے, جس میں فشری, شپنگ, کوسٹل ایریاز, ایک بلو اکانومی, ان ایریاز کے اوپر, اور پھر نیشنل پالیسیز بھی اس کے اوپر ڈیوائز کی گئی. اس طرح
یہ تو میں نے ایسے چند مثالیں آپ کو دی ہیں. 11 ریسرچ سینٹرز ہیں منہاج یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں ماڈرن ایریاز کے اوپر, اور ہر ریسرچ سینٹر پورے سولوشنز, نیشنل پرابلمز کے سولوشنز رکھتا ہے اور پوری پالیسی ڈاکیومنٹس مہیا کرتا ہے. در حقیقت جو سولوشن اورینٹڈ اپروچ ہے تحریک کی, اس کا ہوم ورک کرنے کا یہ جگہ ہے جو اللہ پاک نے منہاج یونیورسٹی کی شکل میں عطا کی ہے, اور یہ ریسرچ سینٹر ایک پوری ڈویژن کے پیچھے پوری ورکنگ کر رہے ہیں جو مہیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے, یہ تحریک منہاج القرآن کا برین ہے جس کی بنیاد شیخ الاسلام نے 1986 میں رکھی تھی. آج اتنا بڑا کنٹریبیوشن سوسائٹی کی طرف کرتے جا رہے ہیں.